مودی کو اپنا بچا کچا وقار باقی رکھنے کے لیے اپنے 56 انچ کے سینے کو لے کر خاموشی کے ساتھ کاشی کے گھاٹوں پر ریٹائرمنٹ لے لینا چاہیے اور اگلے 5 سال تک اپنے منتخبہ حلقے میں MP لوکل ایریا ڈیولپمنٹ اسکیم کی نگرانی کرنی چاہیے۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ الیکشنز ہو چکے ہیں اور گنتی بھی مکمل ہو گئی۔ عددی حساب سے بھاجپا سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، لیکن اس کی کامیابی در حقیقت ناکامی ہی کہلائے گی۔ جس طریقے سے مودی نے چناوی دعوے کیے تھے کہ اب کی بار 400 پار، وہ کافور ہو گئے۔ 400 پار سے 240 پر سمٹ کر رہ گئے۔ بھاجپا کے 400 پار کا نعرہ ہوائی ہو گیا۔ جس غرور و تکبر کے ساتھ دعوے کیے گئے تھے وہ تمام نعرے مکڑی کے جالے ثابت ہوئے اور عوام نے انہیں 300 پار بھی جانے نہیں دیا، جو کہ بھاجپا کی ایک طرح سے ناکامی ہی کہلائے گی۔ بھاجپا نے جملہ 441 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، جس میں اس نے 240 سیٹوں پر ہی کامیابی حاصل کی ہے۔ دیکھا جائے تو بھاجپا نے 50% سے کچھ زیادہ ہی سیٹیں جیتی ہیں۔ اگر ان نتائج پر غور کریں تو یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ یہ مودی اور شاہ کی کھلی ناکامی ہے، کیونکہ سارا الیکشن انہی دونوں کے نام پر لڑا گیا، بلکہ خاص طور پر مودی کے چہرے پر یہ انتخابات لڑے گئے تھے۔ اب جب کہ ان کی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر پائی ہے تو اخلاقی طور پر انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے تاکہ ان کی پارٹی ایک نیا لیڈر منتخب کر سکے۔ گزشتہ 2 انتخابات میں جس ریاست نے انہیں دہلی کا تخت تحفے میں دیا تھا، اسی ریاست نے انہیں اپنی زندگی کی بدترین انتخابی شکست سے دوچار کیا ہے۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ عوام کا مینڈیٹ مودی کے خلاف تھا۔ اسی وجہ سے انہیں اخلاقی طور پر حکومت نہیں بنانی چاہیے، یہ میری اپنی بات ہے، لیکن ان سے سیاسی اخلاقیات کی امید رکھنا ہماری بے وقوفی ہے۔ اب جب کہ بھاجپا اکثریت حاصل نہ کر سکی تو مودی اور شاہ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو کوئی دوسرا لیڈر منتخب کرنے دیں، کیونکہ انتخابات ان کے نام پر ہی لڑے گئے تھے اور اس میں ان کو واضح اکثریت نہیں ملی۔ یہ بات کہنے کے پیچھے چند ایک وجوہات ہیں، آئیے ان وجوہات کو جانتے ہیں۔ پہلی وجہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ الیکشن صرف مودی کے نام پر لڑے گئے تھے۔ صرف مودی نے اپنے بل پر ہی ووٹ مانگے اور یہاں تک کہ ان کی پارٹی کے منشور میں مودی کی گارنٹی لکھی گئی تھی۔ عوام نے مودی کی گارنٹی پر بھروسہ نہیں کیا۔ جب عوام نے ان کی گارنٹی پر بھروسہ نہیں کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ حکومت کی سربراہی کریں۔ انہیں کوئی اخلاقی یا سیاسی حق نہیں ہے کہ وہ برقرار رہیں۔ ستم ظریفی تو دیکھیے کہ بھاجپا کے منشور میں لفظ مودی کا ذکر 66 مرتبہ کیا گیا ہے۔ اس کی دوسری وجہ، کئی ریاستوں میں ان کے بہت سے مرکزی وزراء بری طرح سے ہار گئے ہیں، جو مودی اور ان کی ٹیم پر عدم بھروسے کا زندہ ثبوت ہے۔ سمرتی ایرانی، اجے مشرا ٹینی، ارجن منڈا، کیلاش چودھری، سنجیو بالیان، مہندر ناتھ پانڈے، کوشل کشور، راجیو چندر شیکھر، سادھوی نرنجن، پرتاپ سنگھ ورما، کپل مریشور پاٹل، RK سنگھ، V مرلی دھرن، ایل مورگن، راؤ صاحب دادا راؤ دوانوے، سبھاش سرکار وغیرہ، یہ سارے منسٹرز بری طریقے سے اپنے اپنے حلقوں میں ہار گئے۔ لوگوں کا ان وزراء پر اعتماد ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ ہار گئے۔ اسی اصول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مودی کو بھی اپنی معزول شدہ ٹیم کی صف میں شامل ہو جانا چاہیے۔ تیسری وجہ، منی پور نے ایک ایسا گھوسا مارا کہ اس کو یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ منی پور کی تباہی پر اپنی خاموشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں سے بھاجپا کا ایک بھی امیدوار نہیں جیت پایا۔ کانگریس نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد فرق کے ووٹوں سے یہاں سے جیت درج کی ہے۔ بھاجپا ایسے جواب کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔
اسے ان منی پوری عوام کا جواب سن کر دوبارہ حکومت نہیں بنانی چاہیے۔ چوتھی وجہ، ایودھیا نے بھاجپا کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کا نام لے کر بھاجپا نے سارے ملک میں ووٹ مانگے تھے۔ رام کی نگری نے بھاجپا کو جواب دیا ہے کہ دھرم کے نام پر نفرت پھیلانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پانچویں وجہ، مودی کو حکومت بنانے میں پچھلے 10 سال میں یو پی نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کی جیت کا سہرا یو پی ہی کو جاتا ہے، اور آج اسی یو پی نے مودی کو گنگا کے گھاٹ پر لا کر چھوڑ دیا، بالکل اسی طرح جس طرح مودی نے کووڈ کے دوران ان گنت لاشوں کو چھوڑ دیا تھا۔ کانگریس نے 4 دہائیوں بعد الہ آباد کی سیٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ بی جے پی کو تقریباً 60,000 ووٹوں سے یہاں پر شکست ہوئی ہے۔ یہی وہ ریاست ہے جس نے 2014 میں مودی کو 62 سیٹیں دی تھی اور 2019 میں 71 سیٹیں دی تھی۔ اب یہ گھٹ کر 33 سیٹوں پر آ گئے ہیں۔ چونکہ بھاجپا سمپل میجارٹی سے 32 سیٹ کم ہے، اسی لیے یو پی سے آئے اس پیغام کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کی چھٹی وجہ، جب کانگریس نے امیتھی سے اپنا امیدوار کا اعلان ابھی نہیں کیا تھا، اس میں تاخیر کی تھی، تو مودی نے راہل گاندھی پر طنز کستے ہوئے کہا تھا کہ ڈرو مت راہل جی، ڈرو مت۔ کانگریس نے آخری لمحات میں کشوری لال، جن کے بارے میں بھاجپا نے کہا کہ یہ دیکھیے کانگریس نے گاندھی خاندان کے پی اے کو میدان میں اتارا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ کوئی بڑے لیڈر تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اسمرتی ایرانی کو 1,70,000 ووٹوں سے شکست دی ہے۔ یہ کوئی معمولی میجورٹی نہیں ہے۔ جتنے ووٹوں سے کشوری لال نے اسمرتی ایرانی کو شکست دی ہے، اس سے کافی کم ووٹوں سے مودی نے جیت حاصل کی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ساتویں وجہ، جہاں جہاں مودی نے نفرتی تقریریں کی ہیں، تقریباً ان سارے مقامات پر بی جے پی کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ بانسواڑہ، راجستھان کی تقریر کو یاد کیجئے، جہاں انہوں نے محسوس کیا تھا کہ ان کی گاڑی کہیں پھنس چکی ہے، دال اب گلنے والی نہیں ہے۔ یہی وہ پہلا مقام ہے جہاں سے انہوں نے کھلم کھلا نفرتی تقریروں کا آغاز کیا۔ اس مقام پر بھاجپا کو تقریباً 2.5 لاکھ ووٹوں سے ذلت آمیز شکست ہوئی ہے۔ اکیلے یو پی ہی میں نہیں بلکہ کئی ہندی بولنے والی ریاستوں کے اہم مقامات پر بھی اہم نشستیں کھو چکی ہے اور مودی کی نفرتی سیاست کو مسترد کیا ہے۔ مودی اپنے پورے سیاسی کیریئر میں ناقابل شکست رہے ہیں۔ اپنی سیاسی زندگی میں پہلی بار کمزور، شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنے اتحادیوں کو کمزور کرنے اور ان کی پارٹیوں کو توڑنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی اور اپنے اتحادیوں کے بیچ جھوٹی مردانگی کا مظاہرہ کرتے پھر رہے تھے، آج انہی اتحادیوں کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ اتحادی بھی ایسے ہیں جو کسی بھی وقت ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ سکتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مودی کو اپنا بچا کچا وقار باقی رکھنے کے لیے اپنے 56 انچ کے سینے کو لے کر خاموشی کے ساتھ کاشی کے گھاٹوں پر ریٹائرمنٹ لے لینا چاہیے اور اگلے 5 سالوں تک اپنے منتخبہ حلقے میں ایم پی لوکل ایریا ڈیولپمنٹ اسکیم کی نگرانی کرنی چاہیے۔ میں اس موقع پر دلت بھائیوں اور یادو بھائیوں اور مسلمانوں کو اور وہ سارے شہریوں کو جنہوں نے مودی کی نفرتی سیاست کو مسترد کیا ہے، دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک نفرتی سیاست پر نہیں چل سکتا۔ ہمارا سماج بنیادی طور پر امن پسند سماج ہے، یہاں نفرتی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یو پی، بنگال، مہاراشٹر، راجستھان والوں کو خاص طور پر مبارکباد ہے جنہوں نے شدید دباؤ کے باوجود مودی کی نفرتی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔